خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب میں سے ایک دن جب شام ہوئی تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سوار سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، سخت ہو۔ تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، سال کے دوران آج 12واں اتوار ہے، اور آج ہم تسکین طوفان کے معجزے پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام پر دھیان و گیان کریں یا اس پر غور و خوض کریں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آپ کی بھرپور تالیوں میں فادرز ڈے کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو فادرز ڈے بہت بہت مبارک ہو، زوردار تالیوں میں۔ جب پوری دنیا میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں جو ہمارا قادر اور فکر کرنے والا باپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایسا باپ ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، جو ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جب پوری دنیا میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے تو ہم اپنے خداوند کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اپنے جو والد ہیں، جو فادرز ہیں، ان کو خداوند کی پاک حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ نیز ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی خدمت اور محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ والد ہونا، یہ مقام اور رتبہ حاصل کرنا، یہ بڑا اہم اور اس میں خدا کا بڑا فضل ہے۔ جتنے بھی باپ آج یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کو خداوند کی پاک حضوری میں لاتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو بڑی خاص ذمہ داری جو ہے خدا نے بخشی ہے، یعنی بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی۔ اور جس طرح ہم مقدس یوسف کا سال مناتے ہیں تو ان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار پالنے والے باپ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جب ہم مقدس یوسف کی زندگی اور روحانیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں یا ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو تمام فادرز کو یہ پہلو اور یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار باپ ہے جو بچے یسوع کی اور اپنے خاندان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کے لیے ہمیشہ
فکر مند ہے۔ تو آج میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کی ساری خدمت کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آج کے دور میں بڑا محنت طلب کام ہے کہ والد جو ہیں دن رات محنت کر کے اپنے گھرانے کی پرورش کرتے ہیں یا ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جتنے بھی والد ہیں، میں آپ کی خدمت، قربانی اور محنت کو یاد کرتا ہوں، اسے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے ایک بار پھر بھرپور تالیوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو جس طرح تعارف میں بیان کیا گیا کہ آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس آیت پر اور اس پورے جو معجزہ ہے اس پر ہم دھیان و گیان کریں گے۔ مسیح خدا عزیزو، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ مقدس مرکز کی انجیل اس کے چوتھے باب کا مطالعہ مسلسل جاری ہے، اور جو بھی باقاعدگی کے ساتھ اتوار کی عبادات میں شریک ہو رہے ہیں وہ اس تسلسل کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کے چوتھے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج چوتھے باب کی آخری آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے اتواروں میں دیکھا ہے کہ یسوع کی تمثیلوں کی تعلیم کے بعد، یعنی پچھلے اتوار بھی ہم نے دیکھا کہ یسوع تمثیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے اور انہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں سمجھاتا ہے، یا خدا کی بادشاہی کے جو بید ہے وہ لوگوں پر یا جو سننے والے ہیں ان پر عیاں کرتا ہے۔ تو یسوع تمثیلوں کی تعلیم کے بعد، یعنی جس طرح ہم نے دیکھا رائی کے دانے کی تمثیل تھی، بیج بونے والے کی تمثیل تھی، ان تمثیلوں کے بعد ابھی معجزانہ جو تذکرے ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یعنی چوتھے باب سے شروع کر کے 5ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معجزات کا ذکر ہے، جن میں فطرت پر قدرت اور اختیار جو ہے وہ یسوع کا ظاہر کیا گیا ہے، شیطان پر قدرت اور اختیار، اسیب زدہ پر اور بیماروں پر۔ تو یہ مختلف تذکرے ہیں جو معجزات کے تذکرے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں یسوع طوفان کو ساکت کرتے ہیں یا طوفان کو کیا کرتے ہیں، خاموش یا ہوا کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس معجزے پر دھیان و گیان کریں گے، جس طرح کہ لکھا ہے، اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا کہ خاموش ساکت ہو، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم اس معجزے پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو دلچسپ بات کیا ہے، جو مقدس صحائف کے ماہر ہیں یا جو عالم ہیں وہ بڑے حیران ہیں، اور ان کی جو حیرانگی کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ حیرانگی کی وجہ یہ ہے کہ مقدس مرکز کی انجیل بڑی مختصر انجیل ہے، اور مقدس مرکز انجیل نویس بڑے اختصار کے ساتھ، یعنی بڑے مختصر انداز کے ساتھ واقعات کو قلم بند کرتے ہیں یا ان کا بیان لکھتے ہیں بڑے مختصر طور پر، بڑے اختصار کے ساتھ۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی شارٹ جو ہے یہ گوسپل ہے، لیکن اس میں کئی واقعات جو ہیں وہ دہرائے گئے ہیں، ان کو 2 دفعہ بیان کیا گیا ہے یا ان کا 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو آج ہم نے معجزہ پڑھا ہے اس کا بھی 2 دفعہ ذکر آیا ہے، ایک چوتھے باب میں، اور اگر آپ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 6 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہ معجزہ جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، جہاں یسوع پانی کو یا جھیل کو یا طوفان کو کیا کرتے ہیں، خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح 2 واقعات جو ہیں ان کو ملا کر پیش کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یا کیوں کر مقدس مرکز جو ہے ایک ہی واقعے کو 2 دفعہ تحریر کرتا ہے، حالانکہ جس طرح میں نے کہا کہ گوسپل جو ہے بڑی شارٹ ہے، مختصر ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی کئی واقعات 2 دفعہ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. وجہ وہ اپنے سننے والے اور پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری اور اہم واقعات ہیں. ان کی تہ تک جانا ضروری ہے، یا ان کے اصل پیغام اور موضوع کو جو یسوع دکھانا چاہتا ہے یا یسوع سکھانا چاہتا ہے یا جو ہم یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. تو آج یہ موضوع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس 4 باب میں، اس کے بعد 6 باب میں دہرایا جائے گا. مسیح میں میرے عزیزو، جب مجموعی طور پر آج کے اس موضوع یعنی تسکین طوفان کے موضوع پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو بنیادی طور پر 3 بڑی باتیں جو ہیں اس میں ہم دیکھتے اور سیکھتے ہیں. وہ 3 بڑی باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جھیل میں طوفان کا آنا، اور لکھا ہے اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگی کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی. یعنی جھیل میں طوفان کا آنا، یہ پہلا فیکٹ ہے، یہ پہلی بات ہے. اب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع سو رہا تھا، تو غالباً ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاگردوں نے اپنے طور پر اس جو ساری صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماہی گیر ہیں، ان کا کام روزانہ جھیل میں کشتیاں ڈالنا اور مچھلیاں پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر روز ہی جھیل کو آر پار کرتے ہیں یا اس میں وہ کام کرتے ہیں، ان کا روٹین کا وقت ہے. مچھیرے جو ہوتے ہیں یا ماہی گیر جو ہوتے ہیں ان کے لیے طوفان کا آنا، ہوا کا آنا، آندھی کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے لیے یہ روٹین کی بات ہے اور اس سے وہ یوز ٹو ہیں. اس کو وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹا جا سکتا ہے، کیسے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے یا جان بچائی جا سکتی ہے. سو اٹ مینس کہ جب طوفان آیا تو شاگردوں نے غالباً اس موقع یا اس واقعے میں بڑی کوشش کی ہوگی کہ وہ خود اس پر کیا کریں، قابو پائیں، لیکن ایسا نہ ہوا. اسی لیے تو انہوں نے یسوع کو جگایا اور کہا کہ اے استاد تو یہاں سوتا ہے، تجھے ہماری فکر نہیں، ہم ہلاک ہونے کے ہیں، ہمیں بچا. تو پہلا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہم اس موضوع میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ طوفان کا آنا اور شاگردوں کا رد عمل. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع کا قادر کام، قدرت بخش کام، اور وہ کام کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا خاموش ساکت ہو جا. لوگوں سے بات کرنا، انسان سے بات کرنا یا کسی جاندار سے مخاطب ہونا تو آسان ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ جب ہم کسی انسان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سنتا ہے، اس کا رسپانس دیتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو. لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ بڑا فرق ہے. یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں کون ہے؟ کس کو یسوع حکم دیتا ہے یا کس سے مخاطب ہے؟ وہ ہے ہوا اور جھیل. تو اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں تھوڑا سا دھیان و گیان کریں گے. تو مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو نقطہ ہے وہ جھیل میں طوفان کا آنا اور شاگردوں کا رد عمل ہے. دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا قادر کام ہے، یعنی وہ ہوا کو جھڑکتا ہے اور اسے خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس معجزے کی تصدیق کی گئی ہے. اور کن الفاظ میں؟ لکھا ہے کہ جب اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل کو خاموش رہنے کے لیے کہا تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. تو لہذا یہ 3 باتیں جو ہیں اس معجزے میں ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں. مسیح خدا میرے عزیزو، اس معجزے کا جو پس منظر ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو قدیم لوگ جو ہیں سمندر کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں یا ان کا یہ ایمان تھا، یقین تھا کہ سمندر جو ہے یا اس میں طوفان جو ہے یہ ابتری، بربادی اور بدی کی طاقتوں کی علامت و نشان ہے. جب بھی سمندر کی بات کی جاتی، جب بھی طوفان کی بات کی جاتی، جب تیز ہوا کی بات کی جاتی تو
تو در حقیقت وہ بدی کی طاقتوں کو دیکھتے یا اس نشان کو محسوس کرتے یا علامت کو سمجھتے. تو لہٰذا یہ طاقتیں جو ہیں ان کے نزدیک ہمیشہ خدا کے لوگوں اور خدا کے خلاف جو ہیں جنگ میں یا جد و جہد میں مصروف ہیں. جیسے کہ ہوا کا آنا، طوفان کا آنا، یا جھیل میں پانی کا جو ہے وہ شور کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدی کی طاقتیں جو ہیں ان کو ظاہر کرتی ہیں. اب یسوع کیا کرتا ہے؟ اس کو جھڑکتا ہے، جھیل کو خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یسوع وہی کرتا ہے جو خدا کا کام ہے. یسوع وہی کرتا ہے جو خداوند کر سکتا ہے. یعنی وہ برائی کی قوت کو شکست دیتا ہے، بدی کا خاتمہ کرتا ہے، یا ایسے جو ایول پاورز ہیں ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتا ہے. تو یہاں اگر پہلے معنی دیکھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہوا کو جھڑکنا یا جھیل کو خاموش کرانا، مطلب کہ یسوع جو ہے بدی کی طاقتوں پر غالب آتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے مقدس مرکز کی انجیل میں سنا کہ یسوع جو بدرو ہے اس کو جھڑکتا ہے اور سیم لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو خاموش ہو جا، چپ رہ. تو یہ سیم بات جو ہے آج ہم چوتھے باب میں بھی سنتے اور پڑھتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، جب آج ایک بڑے بنیادی لفظ پر غور کرتے ہیں، جب شاگرد یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ہوا کو حکم دیا ہے، جھیل کو خاموش کر دیا ہے، سب کچھ ساکت ہو گیا ہے، ہوا جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، بڑا امن ہو گیا ہے، تو ہوا کیا؟ شاگرد جو ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، یہ لفظ ہے یہ بڑا خاص ہے کہ یہ کون ہے جو ہوا کو حکم دیتا ہے؟ یہ کون ہے جس کی ہوا اور جو طوفان ہے وہ حکم مانتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے؟ تو شاگردوں کا یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے در حقیقت ان کا اعتراف اور اقرار بھی ہے. اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک سوال معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن اس سوال کے اندر جو ہے ان کا اعتراف اور اقرار موجود ہے. اور وہ کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ کہ یسوع الہی قدرت رکھتا ہے، یعنی یسوع کے پاس طاقت اور قدرت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ ہوا بھی اس کا حکم مانتے ہیں، جھیل کو وہ خاموش کرتا ہے، ساکت کر دیتا ہے. تو یعنی وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے. یہ کون ہے؟ در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کام یسوع نے کیا یا جو معجزہ یسوع نے کیا وہ عہد عتیق میں وہ معجزہ یا ایسے کام جو ہیں خدا سے منسوب کیے جاتے. تو اس لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ در حقیقت وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ خدا کی مانند، یہ خدا ہے یا ویسے ہی کام کرتا ہے جس طرح کہ آج ہم نے پہلی تلاوت میں بھی سنا ہے کہ خداوند ایوب نبی سے کہتا ہے کہ دیکھ، اس وقت خداوند نے کلام کر کے بگولے میں ایوب سے کہا کہ کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا؟ یعنی کون اس پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے یا کون اختیار رکھتا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ وہ میں ہوں جو سب چیزوں پر اختیار اور قدرت رکھتا ہوں. تو یقینی طور پر شاگردوں کے اس سوال میں اس ساری چیزوں کا جواب ہے. دوسرے لفظوں میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے تو در حقیقت یہ یسوع کی شناخت، ایڈنٹیٹی جو ہے اس کا کھوج بھی ہے، اس کو جاننے کی ایک کوشش ہے کہ یسوع کون ہے. اور سوال کا جواب جو ہے بڑا سادہ ہے کہ یسوع کون ہے؟ یہ المسیح ہے، یہ خداوند ہے، یہ الہی حیثیت کا مالک ہے، یہ اختیار اور قدرت رکھتا ہے. He has the power. ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے جس کی ہر کوئی بندہ جو ہے یا ہر کوئی چیز جو ہے حکم مانتے ہیں، کیونکہ یہ مالک ہے، یہ مختار ہے، یہ الہی جو حیثیت ہے وہ رکھتا ہے. اس لیے
جب شاگرد یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، در حقیقت ان کا یہ اعتراف اور اقرار ہے کہ یہ یسوع جو ہے یہ المسیح ہے، یہ خداوند ہے اور الہی حیثیت کا مالک ہے، کیونکہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب طوفان جو ہے تھم جاتا ہے اور لکھا ہے کہ ہوا جو ہے جھڑکنے سے خاموش، جھیل جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، ہوا جو ہے وہ تھم جاتی ہے، تو جو نیچرل رد عمل ہونا چاہیے تھا، یا تو شاگردوں کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا، کئی دفعہ تالیاں بھی بجا سکتے تھے کہ دیکھیں ہم اتنے طوفان سے بچ گئے اور ہم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ کئی دفعہ جب ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی خدا کا عجیب کام دیکھتے ہیں، معجزہ دیکھتے ہیں، تو خوشی کے ساتھ ہم تالیاں بجاتے ہیں یا خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا فتح کے جذبات جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ تو شاگردوں کو بھی نیچرلی ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس معجزے میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ جب طوفان تھم گیا تو یہاں یہ صورتحال نہیں ہے، فتح کے جذبات نہیں ہے، خوشی اور شادمانی کا ذکر نہیں ہے، پرسکون ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں 3 بڑے سوال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، شاگرد یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور اس کا ہم نے جواب ڈھونڈا کہ یہ کون ہے، یہ المسیح ہے، یہ خداوند ہے جو قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ پہلی بات، اب یسوع جو ہے وہ بھی اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے، اور وہ 2 سوال کون سے ہیں؟ پہلا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ بڑی غور طلب بات ہے، اس پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کیا بات ہے؟ اب بھی ڈر کس بات کا؟ اب بھی تمہارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے مردوں کو زندہ کیا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے بیماروں کو شفا بخشی؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اندھوں کو بنائی عطا کی؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا؟ اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یا اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لائے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے 2 مچھلی اور 5 روٹیوں سے بے شمار لوگوں کو غذا مہیا کی؟ میں زندگی کا پانی اور زندگی کی روٹی ہوں، میں قدرت اور اختیار رکھتا ہوں۔ کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا تمہارا یقین مجھ پر نہیں ہے؟ اب بھی ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ ڈرنے والی کیا بات ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 2 سوال جو ہیں بڑے اہم ہیں کہ کیوں ڈرتے ہو، کی گل لے کی ہویا ہے؟ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا جو میں کرتا آیا ہوں؟ میں نے وہ معجزات آپ کے سامنے کیے، آپ نے دیکھے، اب بھی ڈرتے ہو؟ اب بھی ایمان نہیں رکھتے؟ اب بھی اس ہوا اور پانی سے ڈرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا؟ سوال بڑے اہم ہیں کہ کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اب بھی ایمان نہیں رکھتے؟ مسیح میں میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال شاگردوں کے ساتھ ساتھ خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی کرتا ہے کہ جن کی زندگی میں خدا نے بے شمار معجزات کیے، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا نے ہمیشہ ہماری مدد کی، یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب یہ ایشورنس دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے اختیار اور قدرت رکھتا ہوں، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب بھی تمہارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ اب بھی تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس خداوند کی یہ ایشورنس ہے، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند آج شاگردوں کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ بھی مخاطب ہے کہ اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟
میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، میں تمہیں بچا لیتا ہوں، میرا قوی ہاتھ آپ کو بچائے گا، پھر بھی ڈرتے ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلام میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ ڈرو مت، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں مسیح میں میرے عزیزو، آج یہ پیغام مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے کیا ہے جی؟ ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ریممبر دس، کبھی نہ بھولیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہم شاید اس کی پریزنس کو فیل نہیں کرتے، لیکن وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح کے شاگردوں نے دیکھا اور سمجھا کہ یسوع سو رہا ہے، حالانکہ یسوع ان کے ساتھ تھا، اسی طرح خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم کسی طوفان میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ایشورنس دیتا ہے کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں ایمان کو کم کرتے ہو، مجھ پر ایمان رکھو، میرے ساتھ چلو، میں تمہارا خداوند ہوں۔ میں اگر طوفان کو ڈرانا جانتا ہوں، دمکانا جانتا ہوں، تو میں تمہیں بچانا بھی جانتا ہوں۔ That we have to believe کہ ہمارا خداوند اگر طوفان کو ڈرا سکتا ہے، یا اس کو تھما سکتا ہے، یا ہوا کو خاموش رہنے کا حکم دے سکتا ہے، تو اگر ہمارا خداوند ہوا کو، طوفان کو ڈرانا جانتا ہے، خاموش کروانا جانتا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچانا بھی جانتا ہے، اور اس نے بچایا، اور وہ بچاتا ہے، اور وہ بچائے گا۔ That's what we believe، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، اس لیے خداوند سوال کرتا ہے، کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو میں نے ہوا کو ڈرایا، دمکایا اور خاموش کروایا، میں تمہیں بھی بچاتا ہوں، اور بچاؤں گا، اور بچاتا رہوں گا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، میں تمہارا خداوند ہوں، میں ہی بچاتا ہوں، میں ہی قدرت اور اختیار رکھتا ہوں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دو بڑی باتیں جو ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بڑی سچائی ہے، بڑی سچائی ہے۔ We need to believe, we need to remember کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی میں ہر آنے والے طوفان سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ بچانا جانتا ہے، وہ ہمارا ہاتھ تھامنا جانتا ہے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑتا نہیں، تھامتا ہے، اور تھام کر بچا لیتا ہے۔ اور مقدس پطرس نے بھی کہا، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، اے خداوند مجھے کیا کر، بچا، اور خداوند نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ اور آج جب شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند، اے استاد، ہم ہلاک ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ہلاک ہو رہے ہیں، تو ہمیں بچا، تو یسوع نے اسی وقت اٹھ کر ان کو بچا لیا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی میں ہر آنے والے طوفان سے واقف ہے، وہ ہوا کو ڈانٹتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے فکر مند ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ انسان چاہے کتنا ماہر ہو، کتنا تجربہ کار ہو، کتنی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، بڑی ایڈوانسمنٹ ہے، لیکن یاد رکھیں زندگی میں جب طوفان آ جاتا ہے، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پلیز ڈو ریممبر دس۔ جب زندگی میں مشکل آ جائے یا زندگی میں کوئی طوفان آ جائے تو ہم اس کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسیح خداوند خود فرماتے ہیں کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنے بھی ماہر ہوں۔ دیکھیں جو شاگرد ہیں یہ بڑے ماہر ہیں، مچھیرے ہیں، جھیل میں آنا جانا ہے، کشتیوں پر ہمیشہ سفر کرتے ہیں، جھیل میں رات دن کام کرتے ہیں، جالوں کو وہ پھینکتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، ان کا روز کا کام ہے، اور آندھی کا اور طوفان کا جھیل میں آنا یہ بھی معمول کی بات ہے۔
لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ وہ اس کا مقابلہ اکیلے نہیں کر پائے، آخر ان کو یسوع کو ہی پکارنا پڑا، اس کی ہی مدد مانگنی پڑی۔ تو اس لیے کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اوور کانفیڈنٹ ہونا خطرناک ہے۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں، یا آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اکیلے ہی شیر ہیں، ہو سکتا ہے شیر ہیں، لیکن شاید وہ پنجرے والے ہوں گے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہم اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان اے وے اٹس ویری گڈ، لیکن خدا پر بھروسہ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمیشہ خداوند کی مدد اور فضل جو ہے وہ درکار ہے۔ پچھلے اتوار بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ تو انسان چاہے جتنا بھی ماہر ہو شاگردوں کی طرح، آخرکار اسے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ یسوع کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کے بغیر وہ بچ سکتے ہیں، اور نہ کبھی کوئی بچ سکا ہے، اور نہ کبھی اس کے نام کے بغیر بچے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مدد کے لیے خداوند کو پکارنا ہے۔ کرائی آؤٹ فار ہیلپ، ہیلپ مانگنی ہے لیکن رائٹ پرسن سے۔ کئی دفعہ ہم ہیلپ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، لیکن رونگ پرسن سے، رائٹ پرسن سے۔ کس سے مدد مانگے؟ جو سب چیزوں پر اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ اور سب چیزوں پر اختیار اور قدرت کون رکھتا ہے؟ وہ یسوع ہے۔ اور یسوع کون ہے؟ جو المسیح ہے، جو الہی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے اپنے یسوع سے ہیلپ مانگنا ہے، کرائی آؤٹ فار ہیلپ، لیکن کس سے؟ یسوع سے۔ اور لکھا ہے کہ ہم مدد کے لیے جب اس کو پکاریں گے تو ہماری مدد خداوند سے ہے۔ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ ہماری مدد کیا کس سے ہے؟ خداوند سے ہے، وہی ہمیں بچائے گا۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم اس معجزے پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو بنیادی طور پر 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جتنے بھی ماہر ہو جائیں، ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم طوفان میں گر چکے ہوں، یا مشکل میں یا کٹن لمحات کا سامنا کر رہے ہوں، تو ہمیشہ خداوند کو پکاریں، کیونکہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کا قوی ہاتھ ہمیں بچا لیتا ہے۔ تو جس کے پاس یہ سارا اختیار ہے، جس کے پاس یہ ساری قدرت ہے، تو ہمیں اس سے ہی مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ شاگردوں نے پکارا، کہا کہ اے خداوند ہمیں بچا، اور خداوند نے ان کو بچا لیا۔ اگر میں اور آپ بھی جب خداوند کو پکاریں گے، اس کی مدد مانگیں گے، تو وہ ہمیشہ ہم سب کے لیے دستیاب ہے۔ ایٹ ونس ہی ول کم اینڈ ہیلپ۔ تو آئیں خداوند پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اور ہمیشہ مدد کے لیے اسی کو پکاریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔